بہت باتیں چل رہی ہیں کہ اسپیشلی بزنسز کے لیے شاید وی آر لوکنگ ایٹ اے پاسبل ریلیف مے بی ان دا فارم آف اے کٹ ان دا سپر ٹیکس. آپ مجھے بتائیں گے کہ واٹ یو تھنک, واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ اینڈ واٹ یو وڈ لائک کہ بزنس جتنے لوگ بزنسز چلا رہے ہیں, جو بھی بزنس سائٹ پہ ہیں, واٹ دے نیڈ تاکہ ہم زیادہ اپنے ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں اور اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر سکیں. ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وی آر ان دی آئی ایم ایف پروگرام. جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہوتے ہیں تو بہت سارا آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتے, بیکاز یو کانٹ ڈو اٹ بیکاز یو انڈر کمپلشن اینڈ دیر آر کنڈیشنز اینڈ دیر آر سگنیچرز وچ ہیو بین اسٹیمپڈ آن دی آئی ایم ایف پاکستان اگریمنٹ. یہ ہم کو تو پہلے دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات تو بند کر آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے اتنا سخت بجٹ پچھلا لیا ہے اس لیے کہ ہم اس کو ریونیو کو لے سکیں, اور اس کے نتیجے میں یا اور کسی وجہ سے ہماری جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں لائک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے چلا گیا, آپ کا انفلیشن ہے وہ بہت ہی نیچے چلا گیا, ریکارڈ 0.8% ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ ان ریئل سینس ہوئی بہت 21 سال کے بعد. پھر آپ کا جو ہے نا جو انٹرسٹ ریٹ کے بعد جو ہم نے باقی جو چیزیں کی سارے, لیکن اس سب کو کرنے کے لیے جو ہم کو دینا پڑا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی گیس کی پرائزز بڑھانی پڑی, جو کہ انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر اس کا بڑا خراب اثر آیا, اور اسی وجہ سے جو ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی باقی سارے بیرومیٹرز کی جگہ پہ وہ نہیں بڑھی. اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس بجٹ کے اندر اگر آپ اس کو ایسے لے کے چلیں گے جس میں یہ کہے گا آئی ایم ایف کے 791 روپے آپ نے بڑھانے ہیں, فروری سے لینے ہیں, ریٹروسپیکٹو لینے ہیں, وہ آپ کو لینے پڑتے ہیں. I understand the position of the government and I appreciate the position of the government also. But at the same time, industrial health جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس بجٹ پہ جو ہم نے پچھلے بجٹ میں اتنے سارے ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں, اس دفعہ مجھے امید ہے کہ we will give some relief to the industry, the export, the trade and other sectors of the economy. اس کو اگر ہم دیں گے تو ہی ہوگا, ورنہ آپ دیکھ لیں جو گیس کا کنزمپشن ہے it has gone down by 50% in SSGC, less than 50% ہو گیا. That means also that the production has been curtailed. جب پروڈکشن curtail ہوتا ہے تو آپ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے, پھر آپ کے لوکل مارکیٹ کی سپلائیز کم ہوتی ہیں, پھر آپ کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں, اور ہم کو میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, یہ بات دیکھنی چاہیے فائنانس منسٹر کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ویئر وی آر کمفرٹیبل ان ایٹ لیسٹ ان دا ریجن. اگر آپ ریجنل کمپٹیشن میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کا ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ آپ کے 30, 32, 35 بلین ایکسپورٹ میرے خیال ہے 6 سال سے پچھلے چل رہا ہے, پیچھے گھٹ کے پھر 31 ہو گیا, اس دفعہ انشاءاللہ 35, 36 ہو جائے گا. ہم کو ہوم ریمیٹنس کا بہت بڑا سہارا ہے, نہیں تو آپ سوچیں پاکستان کا کیا ہو ود دس پالیسی جو ہم کر رہے ہیں, اور انڈسٹریل کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں, تو کیسے ہم بڑھے گا؟ ہمارا پوٹینشیل از ایٹ لیسٹ at right now it's $60 billion, which we are getting only $35 billion because of so many factors which increase the cost of production. جب تک کاسٹ, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی, اور میں کچھ سجیشن بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, وہ یہ کہ دیکھیں انرجی کے اوپر سب سے پہلے فوکس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. انرجی از اے ویری ویری ہیوج کاسٹ فیکٹر in the costing and in the manufacturing cost of any industry. اگر آپ اس کی اویلیبلٹی اور اس کی پرائز دونوں ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز کے اگر کم نہیں ہے تو برابر ہونی چاہیے. وہ برابر اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا, یہ تو کام آپ کا جو ہے نا اس سے آگے نہیں چلے گا. نمبر 2, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو ریسرچ ہے, ووکیشنل ٹریننگ ہے, پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایکسپرٹیز ہے, مارکیٹ ایکسس ہے, ان تمام کے اوپر کام کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے ایف ٹی ایز جتنے کیے ہیں اس میں ہمیں جہاں جہاں نقصانات ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو ہے نا جو چائنا کا ایف ٹی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں, کئی چیزیں نہیں ہیں جو چائنا دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا بڑا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے. چائنا آلسو امپورٹس مور دین $2 trillion ورتھ آف گڈس, جہاں ہم جا سکتے ہیں, اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے ایگریکلچر پروڈیوس کے اندر کہ ہم نے بہت مال ایف ٹی اے کا فائدہ اٹھا کے ہم نے جو ہے اس کو وہاں ایکسپورٹ کیا. تو دیر آر وینیوز, جیسے افریقہ از اے ورجن آئل کانٹیننٹ ہے, اس کے اندر ہمارے ایکسپورٹس کے اندر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں جہاں ہمارے کمرشل کاؤنسلرز نہیں ہیں ان کو وہاں کمرشل کاؤنسلر بھیجنے کی ضرورت ہے, ٹارگیٹ کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہے. ہم وہاں بہت کام کر سکتے ہیں.
क्योंकि CIS कंट्रीज का जो नया वेन्यू खुला है उसमें तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पोटेंशियल है उससे वी आर नॉट इवन 10% व्हाट वी कैन डू। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आप करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनेगा वो बनना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट, ये होना चाहिए। ये तो ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्री चलेगी और अपने लोकल इंडस्ट्री जो है उनके अंदर भी जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुपर टैक्स को कम करना वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा वो टैक्स है और अभी भी कोर्ट में स्टे चल रहे हैं, उन्होंने स्टे लिए हुए जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगता है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता। आप इससे बेहतर ये होता है कि आप नेगोशिएशंस करके, डायलॉग करके, एक कंसेंसस पे पहुंच के उस टैक्स को इम्प्लीमेंट करें। आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक बात मैं बताऊंगा, बिजनेसमैन इज एज पेट्रियोटिक एज एनीबॉडी इन पाकिस्तान। Of course. हम बल्कि